بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق روزہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ روزے کا معنی و مفہوم جان سکیں، روزے کی اہمیت و فضیلت اور احکام جان سکیں، روزے کے حقیقی فوائد اور مقاصد سے آگاہ ہو سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزہ کس مہینے میں رکھا جاتا ہے؟ شاباش، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام جو ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، سیکھتے آئے ہیں، ان میں سے آج ہم روزے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو یہ 5 ارکان اسلام ہیں، آپ ان کو ریپیٹ کیجئے: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزے سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ بہت رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ جو 30 ڈیز ہوتے ہیں، 3 حصے ہیں 10-10 دن کا، جن کو عشرہ کہتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ، اس کے بعد مغفرت کا، اسی طرح پھر نجات کا عشرہ۔ اس مہینے میں ایک مبارک رات آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں لوگ کثرت سے صدقات کرتے ہیں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں، جہاں کہیں وہ آباد ہیں، وہ اسی رمضان المبارک میں فرض روزے رکھتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں، یعنی کہ جب ان کے ممالک میں صبح صادق یعنی سحری وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک ہی وقت پہ وہ افطاری کرتے ہیں جب غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کا آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ اب ہم روزے کے معنی اور مفہوم کے بارے میں جانیں گے کہ جو روزے کے لفظی معنی ہے، روزہ عربی زبان کا لفظ ہے، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رک جانا۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہتے ہیں۔ اب ہم روزے کے اصطلاحی معنی جانتے ہیں کہ اصطلاح میں، یعنی کہ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے لیے جب مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے قصداً کھانے پینے کو اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے جب وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھوک، پیاس، اسی طرح جو برائیاں ہیں، باطنی برائیاں ہیں، یا برے خیالات ہیں، یا زبان سے برے کلمات اور ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا، اس مہینے میں یہ ضروری ہے۔ اور مسلمان اس مہینے میں پھر بہت سے نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عبادت کا ایک منفرد ذریعہ ہے روزہ، اس میں جو سحری جب ہم کرتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کو سحری کہتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا جو دوسرا حصہ ہے افطاری، کہ شام کے وقت جب سورج غروب ہونے پر مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت جب ہم افطار کرتے ہیں، اپنا روزہ کھولتے ہیں، تو اسے افطاری کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سحری کرنا اور افطاری کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ روزے کی فرضیت، روزے یہ جو ہم مسلمانوں پر فرض ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور یاد رکھیں کہ جب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے دوسرے سال مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے۔ مسلمانوں پر دوسرے سال جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب روزے فرض ہوئے۔ اسی طرح روزے کی فرضیت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کا یہ ایک اہم رکن ہے۔
جو اراکین اسلام جو ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھے تو ان میں روزہ شامل ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روزہ، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ایک بدنی عبادت ہے. اسی طرح ہر عاقل یعنی عقل مند شخص پر جو بالغ ہوتا ہے اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح پہلی امتوں پر بھی، جیسے ہمارے تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کی امت ہیں. ان سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے ان سے پہلی جو امتیں ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. روزے کی بھی بہت فضیلت ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. مزید فرمایا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، گناہوں کی بخشش کا بھی ایک ذریعہ روزہ ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو اس کے تمام سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزے کے مزید جو ہم اجر و ثواب کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ جب آپ کی لائف میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور آپ صحت مند ہوں اور آپ اتنے آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ روزے کو رکھ سکیں، یعنی کہ بھوک پیاس برداشت کر سکیں، تو آپ اس کو اس ثواب کی نیت کے ساتھ بھی رکھیں کہ روزے کو، ایک تو بات ہے نا کہ جان بوجھ کر چھوڑنا ان لوگوں کے لیے جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، سخت گناہ ہے. اسی طرح جب انسان ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں. اس میں اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ رکھا ہی ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے. یعنی کہ ہم کو یہ کام کرتے ہیں، اس کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا یہ اجر ہے. لیکن یہ کتنی منفرد عبادت ہے روزہ کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود ہمیں قیامت والے دن دیں گے. تو یعنی کہ اتنی عظیم عبادت ہے یہ روزہ. ابھی ہم نے باب الریان کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزہ رکھنے کا حقیقی مقصد کیا ہے کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، پھر اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. انسان بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیکی کی ترغیب ملتی ہے انسان کو، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بچاتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے انسان. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سنت کی پیروی کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ڈھیر و ثواب بھی ملتا ہے، برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اسی طرح ہمدردی اور غم خواری کا بھی جذبہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر یہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھوکوں، جو لوگ بیچارے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کی بھوک پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. پھر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، روزے رکھنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں. انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ غریبوں کی بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ایک ہی وقت پر سحر و افطار کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے آپ کو بہت سے ہیلتھ بینیفٹس بھی ملتے ہیں. انسان صحت مند رہتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. روزہ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے، اور روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، رمضان المبارک جو کہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں کیے گئے اعمال ان کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جب ہم عام روٹین میں ایک کام کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اس پہ جو ثواب ہوتا ہے نا، تو رمضان المبارک میں کئی گنا اس کا ثواب ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے، جو کہ اس مبارک مہینے کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح اس مبارک مہینے میں ہم کئی اور اعمال بھی کرتے ہیں جو کہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں وہ خاص نہیں ہے، جیسے کہ نماز تراویح، قیام اللیل بھی جسے کہتے ہیں. اس مبارک مہینے میں اعتکاف بھی یہ کیا جاتا ہے جو کہ سنت بھی ہے کہ انسان مسجد میں
جو آخری جس طرح عشرہ ہوتا ہے 10 دن، یا پھر کئی لوگ جس طرح سنت پہ عمل کرتے ہوئے پورے مہینے کے لیے اعتکاف پہ جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں وہ دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھ کے، ترک کر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے مسجد میں پھر اپنے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وہ وہیں پہ رہتے ہیں پھر پورے مہینے یا آخری عشرہ یعنی 10 دن کے لیے، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں خاص رات لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جو کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتا چلوں گا کہ جو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جو آخری 21 سے 30 تک جو ڈیز ہوتے ہیں، ان میں ایک طاق رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، اور وہ ایک رات اگر انسان اس میں عبادت کرے تو وہ 1000 راتوں سے بھر کر اس میں ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات کا جو تذکرہ ہے، ذکر قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں موجود ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے امن و سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں سورہ قدر کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح شب قدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح صدقہ فطر کے بارے میں ابھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا، اس حوالے سے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لغو یعنی بے فائدہ اور فضول اور نامناسب باتوں، یعنی جو بری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، ان سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا، اس کا تو یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ جیسے ہم عام روٹین میں صدقہ دیتے ہیں نا، چند پیسے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہم کسی مسکین کو، غریب کو دیتے ہیں، تو لیکن جب رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے اس نیت سے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جب وہ صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے آج کے سبق سے جو باتیں سیکھیں، ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ لازمی بنانا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جتنے بھی، ان میں جو روزے کے احکامات ہیں آج جو ہم نے پڑھے ہیں، سیکھے ہیں کہ روزہ ہم نے رکھنا ہے، اور روزے میں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، روزے کی اور مزید جو فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جو معمولات ہیں ان کو اپنانا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ لیلۃ القدر جب آخری عشرے میں جتنی بھی طاق رہتے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں، جن میں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک، بہت برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، اور یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس میں مبارک مہینے میں مسلمان نماز فجر سے پہلے سحری کرتے ہیں اور اذان مغرب کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، اور سحری اور افطاری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے، درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آنسرز کو ٹیلی کرنا ہے۔ مزید آج کے سبق میں پختگی کے لیے اور آپ کے اعادہ کے لیے یہ سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آپ کی زندگی میں اب آئے گا تو آپ اس کے روزے رکھنے کی نیت کریں، اور اسی طریقے سے آپ نے رمضان المبارک میں کی جانے والی مالی یعنی فائنینشلی اور بدنی عبادات جو ہیں ان کی فہرست بھی بنانی ہے، تاکہ آپ کی ذہن سازی بھی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔